بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نور برستا ہے، جو شخص تہجد کی نماز کے بعد یہ آیت سار پار پڑھے گا، 7 زمین 7 آسمان کا نور اسی وقت اسے عطا کرے گا۔ محترم ناظرین، نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور اس کی 5 نمازیں فرض مسلمانوں کی روحانی زندگی کا مرکوز و محور ہیں۔ ان میں ہر نماز کی اپنی خاص اہمیت اور مقام ہے، لیکن تہجد کے نوافل کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اہمیت دی ہے۔ یہ نماز رات کے اس وقت پڑھی جاتی ہے جب انسان اپنی گہری نیند اور راحت کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی نماز کی ادائیگی مومن کی سچی بندگی اور قرب الہی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نمازوں کا ذکر فرمایا، لیکن تہجد کے وقت اور قیام اللیل کو خصوصی اہمیت کے ساتھ بیان کیا۔ سورۃ المزمل کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک رات کو اٹھنا نفس کو خوب پامال کرتا ہے اور بات کو زیادہ سیدھا رکھتا ہے۔ تہجد کی نماز کو افضل الصلاۃ بعد الفرضیہ یعنی فرض کے بعد سب سے افضل نماز میں سے شمار کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر رات کے قیام کی تاکید فرمائی ہے اور اس میں دنیا اور آخرت کی بے شمار برکات رکھی ہیں۔ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ایک خاص وقت ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی تہجد کی نماز کے بعد ایک بہت ہی پیاری آیت پڑھنے کا وظیفہ ہے، جسے اگر صرف 7 بار پڑھا جائے، 7 زمین اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے گا، اس پر نور کی بارش برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں جتنی بھی الجھنیں ہوں سب ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں انسان دنیاوی مشغائل سے فارغ ہو کر مکمل یکسوئی اور عاجزی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تہجد کا وقت ہوتا ہے تو انسان ساری خوابدیدہ مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور ذکر میں عبادت کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کی ساری الجھنیں ختم کر کے خوشحالی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ انسان قدم قدم پر کامیاب ہوتا ہے، رزق، مال و دولت وافر مقدار میں عطا کی جاتی ہے۔ اس کے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کی اولاد بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی ہے، اور جو شخص رات کے قیام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے الجھنیں مزید بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی عبادت ہے، یہ فرض نماز نہیں بلکہ نفل اختیاری عبادت ہے، مگر اس کی فضیلت اتنی عظیم ہے جو بندہ اسے چھوڑ دیتا ہے وہ بہت بڑے روحانی فائدے سے محروم ہو جاتا ہے۔ آئیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ تہجد نہ پڑھنے والوں کے لیے کیا وعید یا نقصان بیان ہوا ہے۔ قرآن کی روشنی میں تہجد کی اہمیت، اللہ تعالیٰ کا خاص حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم دیا، جس سے اس عبادت کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، اگرچہ امت کے لیے فرض نہیں، لیکن اس کو ترک کرنا بزرگی اور قرب الہی سے محرومی کا سبب ہے۔ اہل ایمان کی صفت، کانوا قلیلا من اللیل ما یجعون، وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور زیادہ حصہ عبادت میں گزارتے تھے۔ یہ آیت ان اہل ایمان کی تعریف میں نازل ہوئی جو راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ رات بھر سوئے رہتے ہیں اور ان نیک بندوں کے زمرے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں تہجد نہ پڑھنے کی وعید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز تہجد ہے۔ جو شخص ہمیشہ صرف فرض نمازوں پر اکتفا کرتا ہے وہ کبھی تہجد نہیں پڑھتا، وہ بڑے اجر و درجے سے محروم رہتا ہے۔ تہجد چھوڑنے والے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو رات کو مردہ کی طرح سوتا ہے، یعنی تہجد نہیں پڑھتا۔ تشریح، جو شخص رات بھر غفلت میں سویا رہتا ہے اور اپنے رب سے بات نہیں کرتا، وہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ قرار پاتا ہے۔ ایک اور جگہ حدیث میں آیا، شیطان ہر رات تمہارے سر کے پیچھے 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اٹھ کر اللہ کو یاد کرے، وضو کرے اور نماز پڑھے تو وہ گرہیں کھل جاتی ہیں اور وہ چست و خوش دل ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ نہ اٹھے تو صبح کو سست اور دل مردہ بن کر اٹھتا ہے۔ تہجد نہ پڑھنے والے شخص شیطان کے قابو میں آ جاتا ہے اور اس کا دل سستی، غفلت اور روحانی کمزوری کا شکار رہتا ہے۔ تہجد نہ پڑھنے کے نقصان، نمبر 1، اللہ کے خاص کرب سے محرومی، نمبر 2، دعا کی قبولیت کے سنہری وقت سے محرومی، روحانی سکون اور دل کی روشنی کم ہو جاتی ہے، نمبر 4، شیطان کے قابو میں آنا، نمبر 5، نیک بندوں کی صف سے باہر ہونا۔ نتیجہ،
تہجد کی نماز اللہ کی محبت کی علامت ہے، جو بندہ اسے چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے قریب ہونے کے موقع سے محروم ہو جاتا ہے، اگرچہ اس پر عذاب یا گناہ لازم نہیں کیونکہ یہ فرض نہیں، لیکن روحانی درجہ قرب الہی اور ایمان کی مٹھاس سے محرومی سب سے بڑی وعید ہے۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب۔ آپ نے وہ کون سی آیت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تہجد کے بعد یہ آیت 7 مرتبہ پڑھی تو اسے 7 زمین اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا اسی وقت قبول ہو جائے گی، جو بھی پریشانی ہوگی فوراً ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کا خاص وقت ہے۔ محترم عزیزو، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہدایت، رحمت، شفا اور نور ہے۔ قرآن کی ہر آیت اپنے اندر ایک خاص تاثیر، روحانیت اور مقصد رکھتی ہے، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے دیگر کے مقابلے میں خاص فضیلیت اور مقام عطا فرمایا۔ انہی میں سے ایک سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابی، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن میں سب سے عظمت آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آیت الکرسی، پھر فرمایا یہ آیت عرش الہی کے نیچے سے نازل ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ شیطان ایک مرتبہ ان کے پاس آیا اور چوری کرنے لگا تو انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ دوسری شیطان نے کہا، اگر تم مجھے چھوڑ دو، وہ تمہیں ایک آیت سکھاتا ہے جسے پڑھنے سے تم محفوظ رہو گے۔ وہ آیت الکرسی تھی۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اس نے تم سے سچ کہا، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے جنت میں داخلے سے صرف موت رکاوٹ ہے۔ آیت الکرسی نے صرف قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، بلکہ اس کے اندر روحانی اور باطنی طاقت بھی چھپی ہے، جو شیطانی اثرات، جادو، نظر بد، وسوسوں اور خوف کے خلاف ڈھال کا کام دیتی ہے۔ تو محترم، مزید تو چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے یہ آیت تہجد کی نماز کے بعد کسی طرح پڑھنی ہے۔ جب آپ تہجد کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد وہیں اسی جگہ بیٹھ جائیں۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس 7 مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی ہے۔ ایک مرتبہ پڑھ کر بھی سناتی ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ آیت اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی قدرت اور علم کے بارے میں ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ محترم عزیزو، آیت الکرسی 7 بار پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی کا ببرکت نام یا وہاب 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ آیت الکرسی کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے نفع ہو، تو آپ نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، کیونکہ آیت الکرسی پڑھنے سے انسان کی اولاد بھی اللہ کی نگاہ میں رہتی ہے، اور اس کے گھر پر یہاں تک کہ ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں، رزق کی تنگی ہے، گھر میں غربت ہے، فقر و فاقہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا، تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آیت الکرسی تہجد کی نماز کے بعد 7 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ 7 زمینوں 7 آسمانوں کا نور اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا، دنیا کی ہر چیز آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور محترم ناظرین، جب آپ یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی ہے۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدل دیتی ہیں، ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں دعائیں لینے والا اور دعائیں دینے والا بنا دے۔ مسکراہٹ زمین پر تاروں کی طرح
بکھیرے دعائیں بارشوں کی طرح ملیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے اور شکر کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت بخشے اور نعمت سے محروم نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں عطا فرمائے اور آسانیاں، محبتیں اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد گزار بنائے، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بھی مسلمان بھائی بہن ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس کو ہر طرح کے شر و فتنے سے محفوظ فرما، ان کے جائز مقاصد کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اپنے رزق میں برکت حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔